نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات وفات کے بعد اپنی قبور میں بتعلق روح زندہ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ پڑھے جانے والا صلاۃ و سلام خود سے ماد فرماتے ہیں، اور دور والا صلاۃ و سلام بذریعہ ملائکہ آپ کی خدمت اقدس میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس عقیدہ میں بنیادی بات کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر موت آتی ہے، یہ اتفاقی بات ہے۔ یہ ایک ایسا امر اتفاق ہے جس کو فریقین مسلمہ اور متفقہ طور پر مانتے ہیں۔ تو جب یہ اتفاقی چیز ہے تو اس پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی دلائل موت، آیات موت، احادیث موت، آثار موت، ان کی بنیاد پر حیات فی القبر کے عقیدے کو مجروح کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو موت چونکہ فریقین میں اتفاقی ہے، اب موت کے بعد جو اگلی بات اور جو ہمارا عقیدے میں جو اختلاف ہے اور جو اصل نقطہ اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ آیا موت کے بعد قبر میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بتعلق روح حیات حاصل ہے یا نہیں؟ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ موت کے بعد قبر میں بتعلق روح حیات حاصل ہے، اور اہل باطل کا نظریہ یہ ہے کہ اس قبر میں کسی قسم کی کوئی حیات حاصل نہیں، نعوذ باللہ یہ جسم ایک مثل جماد کے ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی حیات نہیں۔ اگر حیات ہے بھی صحیح تو وہ جسم مثالی میں ہے، جسم حقیقی، جسم عنصری، یہ جو گوشت والا جسم ہے اس کو حیات حاصل نہیں ہے، بلکہ حیات کس کو ہے؟ حیات ہے جسم مثالی کو۔ اب ان لوگوں نے ایک نیا عقیدہ گھڑا۔ علامہ بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ ترجمان السنہ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ محض شکوک اور شبہات کی بنیاد پر صحیح عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح عقیدہ چھوڑ کر جب وہ غلط عقیدہ گھڑتے ہیں تو جتنے اعتراضات، شبہات صحیح عقیدہ پر آ رہے تھے اس سے کئی گنا بڑھ کر اعتراضات ان کے باطل عقیدے پر بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ اب صحیح عقیدہ کیوں چھوڑا؟ کہتے ہیں اس پر یہ اشکال ہے، جب آپ نے صحیح عقیدہ چھوڑ کر باطل عقیدہ گھڑا ہے تو صحیح عقیدے پر اگر ایک اشکال تھا تو باطل عقیدے پر تمہارا 10 اشکال مزید کھڑے ہیں۔ تو اشکال آنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ صحیح عقیدہ چھوڑ دو، اشکال آ جائے کا معنی یہ ہے اس اشکال کو پوچھو، اس اشکال کو حل کرنے کی کوشش کرو، یا جو اس کو جانتے ہیں ان سے جا کر اس کا جواب اور اس کا معنی اور مفہوم پوچھا جائے۔ اب توجہ سے بات سمجھنا، ہمارے اور ان کے عقیدے میں فرق کیا ہے؟ یہ عام مردوں کی بھی میں بات کر رہا ہوں، اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے جب انسان فوت ہوتا ہے انسان کی روح نکلتی ہے، روح نکل کر وہ علیین یا سجین جو اس کا روح کا مستقر ہے وہاں چلی جاتی ہے، اور پھر اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق جوڑ دیا جاتا ہے۔ روح یہاں سے نکلی علیین سجین میں، پھر اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق جوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ تعلق اتنا ہوتا ہے اگر عام آدمی ہے تو یہ اس قبر کے اندر راحت کو، عذاب کو، سزا اور جزا کو محسوس کرتا ہے۔ اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ روح یہاں سے نکلی، اس جسم عنصری، جسم حقیقی سے روح یہاں سے نکلی اور روح چلی گئی جسم مثالی میں۔ اب یہ جو زندہ ہے، زندہ جسم مثالی ہے، جسم عنصری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ حیات کی بات ہے نا، ہم حیات مانتے ہیں، ہم حیات کس میں مانتے ہیں؟ جسم مثالی میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جسم بنایا ہے، اس جسم کے اندر حیات ہے۔ اب توجہ رکھنا، یعنی گویا حیات میں دونوں متفق ہو گئے،
وہ بھی اپنے نظام کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی حیات کو مانتے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے ہم نے حیات مانی ہے اسی جسم میں، یہ جو قبر میں مدفون ہے، یہ جو گوشت پوشت والا جسم ہے، اسی جسم میں ہم نے حیات کو مانا ہے۔ اور ان لوگوں نے حیات مانی ہے کہاں؟ جسم مثالی میں۔ ہمارے ہاں روح کا تعلق اسی جسم سے لوٹتا ہے، ان کے ہاں روح چلی جاتی ہے جسم مثالی میں۔ اب وہ کہتے کیا ہے؟ ہمارے عقیدے پر ان کے اشکالات ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اگر اسی جسم میں حیات مان لیں تو زندگیاں دو نہیں وہ تو تین بن جائیں گی، جبکہ قرآن کہتا ہے ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، کہ اللہ آپ نے ہمیں دو موتیں دی، دو زندگیاں دی، دو موتیں، ایک آدم میں جب ہم آدم میں تھے ایک وہ موت تھی، اور ایک پھر جب ہمارے اوپر موت آئے گی یہ موت ہو گئی۔ اور دو زندگیاں کیسی؟ ایک زندگی وہ جو ہم ابھی دنیا میں جی رہے ہیں، اور ایک زندگی وہ ہوگی جو عالم آخرت میں ہوگی، تو زندگیاں تو دو بنتی ہیں۔ اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر تمہارا عقیدہ تسلیم کر لیا جائے تو زندگیاں دو نہیں بچتی، زندگیاں تین ہو جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک یہ زندگی جس میں میں اور ابھی آپ موجود ہیں، ایک زندگی قبر والی، اور ایک زندگی آخرت والی، تو زندگیاں تمہارے عقیدے کے مطابق تین بن گئی، جبکہ قرآن نے کہا تھا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، زندگیاں دو ہیں، لہذا تمہارا یہ عقیدہ قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہے۔ اب اس کا ایک تو تحقیقی جواب، وہ تو میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ الزامی جواب یہ ہے کہ دیکھیں تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے، ہم نے حیات مانی اسی جسم عنصری میں، اگر ہم حیات اس جسم عنصری میں مانیں تو زندگیاں دو سے تین ہو جاتی ہیں، اور اگر تم حیات جسم مثالی میں مانو تو پھر زندگیاں دو سے تین کیوں نہیں ہوتی؟ زندگیاں تو تمہارے یہاں بھی تین ہو گئی، کیونکہ حیات تو تم نے بھی مانی ہے، ہم نے حیات مانی جسم عنصری میں، اگر جسم عنصری میں حیات ماننے سے زندگیاں دو کی تین ہو جاتی ہیں اور اس آیت کی مخالفت ہوتی ہے، تو پھر جسم مثالی میں حیات ماننے سے زندگیاں دو سے تین کیوں نہیں ہوتی؟ اس آیت کی خلاف ورزی کیوں نہیں ہوتی؟ تو جو شبہ اور اشکال تم ہمارے عقیدے پر پیش کر رہے تھے وہی شبہ اور اشکال تمہارے عقیدے پر بھی ہے۔ اب لامعنی جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیں زندگیاں جو تین ہیں یہ زندگیاں تین نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے قبر کی زندگی کو، برزخ کی زندگی کو مستقل زندگی نہیں مانا۔ اللہ کی سنت اور عادت یہ ہے انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں ڈائریکٹ نہیں جاتا بلکہ واسطہ کے ساتھ جاتا ہے۔ ہم عالم رواسط میں تھے، عالم دنیا میں آئے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں آئے، ماں کے پیٹ کے واسطے سے آئے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے، اب یہ جو 5 ماہ ماں کے پیٹ میں رہا یہ بھی زندہ رہا ہے اس وقت عالم دنیا میں۔ پھر عالم دنیا سے جب ہم عالم آخرت میں جائیں گے تو ڈائریکٹ نہیں جائیں گے، عالم قبر کے واسطے سے جائیں گے، عالم قبر کا واسطہ ہوگا۔ تو گویا جس طرح ماں کے پیٹ کی زندگی مستقل نہیں ہے، دنیا کی زندگی کا مقدمہ اور تمہید ہے، اسی طرح قبر کی زندگی مستقل نہیں ہے، آخرت کی زندگی کا مقدمہ اور تمہید ہے۔ جس طرح کوئی آدمی ماں کے پیٹ کی زندگی کو مستقل شمار کر کے زندگیاں 3 یا 4 نہیں سمجھتا، اسی طرح قبر کے پیٹ کی زندگی کو بھی مستقل زندگی شمار کر کے زندگیاں 3 یا 4 نہیں سمجھتا۔ تو ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین کا معنی یہ ہے کہ 2 موتیں 2 زندگیاں، یعنی 2 زندگیاں جو مستقل ہیں، اور وہ کیا ہے؟ عالم دنیا کی ہے، عالم آخرت کی ہے۔ اب اگر یہ بات تو تم بھی مانتے ہو، ماں کے پیٹ کی زندگی تم نے بھی مانی ہے، ہم نے بھی مانی ہے، تم ماں کے پیٹ کی زندگی مانو تو زندگیاں 3 ہو کر اس آیت کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی، اور اگر ہم قبر کی زندگی مانیں تو پھر زندگیاں 3 ہو کر اس آیت کی خلاف ورزی کیسے لازم آئے گی؟ اور پھر تم نے زندگی مانی کہاں؟ جس میں مثالی میں۔ تو جو شبہ ہمارے مسلک پر تم پیش کر رہے تھے وہی شبہ اور وہی اعتراض ہمارے عقیدے پر بھی پیش آتا ہے کہ اگر جس میں عنصری میں زندگی ماننے سے زندگیاں 3 بن جاتی ہیں تو پھر جس میں مثالی میں بھی زندگی ماننے سے زندگیاں کتنی بن جائے گی؟ 3 بن جائے گی۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصل ہمارا نقطہ اختلاف کیا ہے۔ اگر یہ بنیادی بات سمجھ جائیں گے، وہ جتنے بھی اشکال ہمارے موقف پر پیش کریں گے وہ سارے کے سارے اشکالات ان کے موقع پر بھی پیش ہوں گے۔ مثلا ان کے عالم ہیں، فوت ہو گئے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی انہوں نے ہاتھ صاف کیے، ان کے خلاف بھی کتاب لکھی۔ اب وہ کیا بیان میں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جسم
یعنی وہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ روح جسم سے نکل گئی. اب روح جسم سے نکلنے کے بعد تم کہتے ہو کہ روح جسم عنصری میں لوٹی ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ بعد روح جسم عنصری میں لوٹی ہے؟ اب لوگ بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارا عقیدہ، ہمارا عقیدہ روح کا تعلق ہوا کس میں؟ جسم عنصری میں، یہی گوشت پوست والے جسم میں، اور تمہارے یہاں جسم مثالی میں. ایک سوال آپ نے کی، ایک سوال ہم کر لیتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ بقول آپ کے جب روح اس جسم سے نکلی ہے اور جسم مثالی میں گئی ہے تو کتنے منٹ، کتنے گھنٹے، کتنے سیکنڈوں بعد جسم مثالی میں پہنچی ہے؟ جو وقت آپ بتا دیں گے اس سے 1 منٹ بعد ہم جسم عنصری ثابت کر دیں گے. تو جسم مثالی کی تو آپ بھی قائل ہے نا، تو آپ قرآن سے ثابت کریں. آپ تو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلواتے ہیں کہ ہمارا ہر عقیدہ قرآن سے ثابت ہے. آپ روح کا وہاں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جسم مثالی کا وجود بھی آپ قرآن و حدیث ثابت نہیں کر سکتے. جو آپ کے عقیدے کی بنیاد ہے کہ جسم مثالی وہ قرآن سے ثابت ہے، یا جسم مثالی حدیث سے اس کا ثبوت ہے، یا آثار صحابہ سے، آپ اس کو بھی نہیں ثابت کر سکتے. تم نے صوفیاء کی باتیں پیش کر دینی ہے کہ فلاں صوفیاء نے لکھا ہے کہ جسم مثالی، جسم مثالی. تو اصل ہمارا عقیدہ و نظریہ یہ، یعنی اس بنیادی اختلاف کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکلی. اب یہاں بھی ہے روح کا جسم اطہر کے ساتھ تعلق ہے. اگر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مان لیا جائے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف جیسے ہم نے کل عرض کیا تھا، تب بھی تعلق بھی ہے، ساتھ تلبس بھی ہے. اور اگر نانوتوی کو چھوڑ کر دیگر حضرات کا لے لیا جائے، تعلق تب بھی ہے. تو تعلق ہے، اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات حاصل ہے. جبکہ ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ جسم جو مدینہ طیبہ میں روضہ اطہر میں مدفون ہے، یہ بالکل بے حس ہے، جماد ہے، مثل پتھر ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حیات نہیں ہے. ہاں حیات ہے تو کس کو؟ جسم مثالی کو. اب دیکھیں جسم مثالی کی حیات کو مان کر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی حیات النبی کے قائل ہیں. وہ لفظ حیات النبی سے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، حیات کے قائل نہیں ہے. صرف کیا کرتے ہیں؟ حیات النبی کا لفظ لے لیتے ہیں، اور اب حیات النبی کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، جو تعبیر جو اکابر علماء دیوبند کی ہے، اس تعبیر کو نہیں مان رہے ہوتے اور کہتے ہیں ہم نے بھی حیات مانی ہے. تو یہ حیات بنتی نہیں ہے. تو ہمارے پاس اس عقیدے پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کے ساتھ روح کا تعلق ہے، اور یہی جسم روضہ اطہر میں یہی صلاۃ والسلام سنتا بھی ہے اور اسی پر درود السلام پہنچایا بھی جاتا ہے. ہمارے پاس اس موقف پر کئی دلائل ہیں، اور اصولی طور پہ جتنے دلائل ہونے چاہیے وہ سارے موجود ہیں. دلیل میں اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی ہے، دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث مبارکہ بھی ہیں، دلیل میں آثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہے، دلیل میں امت کا اجماع بھی ہے، دلیل میں اکابر علماء دیوبند کی تصریحات بھی ہیں، اور دلیل میں فریقین کی متفقہ تحریر اور فریقین کا متفقہ فیصلہ بھی ہے. یعنی 6 طرح کے ہم دلائل پیش کریں گے. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، اور نمبر 3 آثار صحابہ، نمبر 4 اجماع امت، اور نمبر 5 اکابر علماء دیوبند کی تحریرات، اور نمبر 6 فریقین کا متفقہ فیصلہ جس پہ 1962 میں دونوں متفق ہو گئے تھے. جو تحریر لکھ کر دی تھی وہ بھی ہمارے عقیدے کی دلیل بنتی ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیں، ایک یہ ہے کہ ہم نے عوام میں اور اپنے لوگوں میں دلیل سمجھانے کے لیے جب ترتیب شروع کرنی ہے تو اس میں ترتیب تو یہی ہوگی، ہم پہلے قرآن کو ذکر کریں گے، پھر حدیث کو ذکر کریں گے، پھر اجماع کو، پھر اس طرح علماء دیوبند کو اخیر پہ چلتے جائیں گے. اور ایک اسلوب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مد مقابل سے گفتگو کرنی ہے تو اس میں آپ نے دلائل کا انداز کیا رکھ رہے ہیں. تو وہاں دلائل کا انداز رکھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ نسبت جس میں فریقین متفق ہیں، وہ نسبت جس میں فریقین متفق ہیں، آپ نے اس متفقہ نسبت سے دلیل پیش کرنی ہے. مثلا وہ لوگ بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں. اب نسبت دیوبندیت میں دونوں متفق ہیں تو ہم پہلے کیا پیش کریں گے؟ ہم علماء دیوبند کو پیش کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہہ رہے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہہ رہے ہیں. قرآن کریم، احادیث یہ ہمارے دلائل کی بنیاد ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ علماء دیوبند، یعنی ایک اس عقیدے کو ہم نے ثابت کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اکابر علماء دیوبند سے. ظاہر علماء دیوبند کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں ہے،
جب انہوں نے اپنی تحریرات میں، اپنے فتاوی جات میں، اپنی تقاریر میں، اپنی تحاریر میں اس عقیدے کو لکھ دیا ہے تو ہم علماء دیوبند سے پیش کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ اس بات پر نہیں آتے، مثلا آپ یہ کہیں کہ بھائی دیکھیں آپ بھی دیوبندی ہیں، ہم بھی دیوبندی ہیں، جب دونوں دیوبندی ہیں اس عقیدے کو ہم علماء دیوبند سے حل کر لیتے ہیں۔ اب اگر وہ کہیں کہ نہیں علماء دیوبند سے حل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر اس سے کم از کم ان کا یہ جو چور دروازہ یہ ختم ہو جائے گا، جو اپنی طرف دیوبندیت کی نسبت کر رہے ہیں وہ تو ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ دیوبندی نہیں ہیں۔ جب آپ اس عقیدے کو علماء دیوبند سے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو مانا یہ کہ آپ دیوبندی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لکھیں ہم دیوبندی نہیں ہیں، ہم دلیل قرآن سے شروع کرتے ہیں، اور اگر آپ دیوبندی ہیں تو پھر دلائل علماء دیوبند سے شروع کرتے ہیں، اس لیے علماء دیوبند سے شروع کر دیں۔ اب دیکھیں دلائل کے اندر اسی طرح اصول، اگر آپ اہل بدعت صاحب کی گفتگو ہوتی ہے تو چونکہ بریلوی حضرات یہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اب ان کو یہ کہنا ہے کہ بجائے قرآن و حدیث سے بات کرنے کے ہم حنفیت پر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ حنفیت ایسی نسبت ہے جو فریقین میں مسلمہ اور متفقہ ہے۔ تم بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، ہم بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، لہذا ہم ادھر ادھر جانے کے بجائے سب سے پہلے ہم علماء احناف سے یہ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ علماء احناف نے اس حوالے سے کیا لکھا ہے۔ مثلا دعا بعد الجنازہ ہے، جنازے کے بعد دعا ہے، قبر پر آذان ہے، تیجہ ہے، 40واں ہے، قل ہے، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام ہے۔ اب یہ جتنے بھی ان کی بدعات ہیں، اب ان سب کو حل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث پر جانے کے بجائے کس حل کر لیں؟ علماء احناف سے حل کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن چونکہ ساکت ہے، قرآن کریم مجمل ہے، قرآن کریم کی آیات کے اجمال سے، ابہام سے یہ لوگ اپنی منمانی تفسیر کرتے ہیں، تحریف کر رہے ہوتے ہیں اور بظاہر نام آیت کا لے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی جو شرح، احادیث مبارکہ کی جو شرح علماء احناف نے کی ہے، اور علماء احناف نے جس بنیاد پر اپنے موقف کی بنیاد رکھی ہے، ہم ان علماء احناف سے عقیدہ حل کرا لیتے ہیں، انہی علماء احناف سے یہ فقہی مسئلہ اور فقہی جزیہ حل کرا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی اگر آپ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ نسبت جس میں فریقین متفق ہیں، ہم پہلے اس پر بات کریں گے۔ اگر آپ علماء دیوبند کو مانتے ہیں پھر ہم علماء دیوبند سے بات شروع کر لیتے ہیں، اور اگر آپ نہیں مانتے تو پھر علماء دیوبند کا دیوبندی ہونا کہنا چھوڑ دو، دیوبند کا نام لینا چھوڑ دو، پھر ہم ڈائریکٹ قرآن کریم سے بات شروع کرتے ہیں۔ اب آئیں اختصار کے ساتھ ان دلائل کو دیکھتے چلے جائیں۔ قرآن کریم میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ 3 باتیں سمجھائی ہیں۔ نمبر 1 وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو مردہ نہیں کہنا۔ نمبر 2 بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور نمبر 3 وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا اور حیات کا شعور نہیں ہے۔ اب قرآن نے 3 باتیں کی ہیں نا، اور یہ لوگ ان تینوں باتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ نام اہل قرآن کا ہوتا ہے، بڑا تذکرہ کرتے ہیں اپنے دور تفسیر کا، ہم درس قرآن کا، اور ان تینوں باتوں کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا کہ شہداء کو مردہ نہیں کہنا، یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ تو مردہ ہے۔ قرآن نے کہا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، کہتے ہیں ہم زندگی نہیں مانتے۔ قرآن کہتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں اگر زندہ ہے تو چلتا کیوں نہیں، زندہ ہے تو نفس حرکت کیوں نہیں کرتی، زندہ ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ، زندہ ہے تو قبر سے باہر کیوں نہیں آتے، زندہ ہے تو مسجد نبی میں نمازیں کیوں نہیں پڑھاتے، زندہ ہے تو اذان کی آواز سن کر مسجد نبی میں کیوں نہیں آتے، زندہ ہے تو مشاجرات صحابہ ہوئے، صحابہ کرام کے درمیان فیصلے کیوں نہیں کیے۔ یعنی قرآن کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے نہیں ہمیں دکھاؤ، زندہ ہے تو ہمیں کیا ہے دکھاؤ۔ اب قرآن کریم نے اس آیت میں شہداء کی حیات کو بیان کی ہے کہ شہداء زندہ ہیں اور ان کو مردہ نہیں کہنا۔ یہاں وَلَا تَقُولُوا ہے، اور سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ، تحسبن، کہ شہداء کی حیات کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، ان کو مردہ گمانی نہیں کرنا۔ یہاں فرمایا کہ ان کو مردہ کہنا نہیں ہے، قول کا تعلق زبان سے ہے، اور وَلَا تَحْسَبَنَّ حسبان کا تعلق گمان سے ہے، ان کو مردہ گمانی نہیں کرنا۔ حضرت ساجد دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں یوں سمجھا دیا وَلَا تَقُولُوا، شہداء کی حیات کے بارے میں بد زبانی نہیں کرنی، اور وَلَا تَحْسَبَنَّ،
اور شہداء کی حیات کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی۔ اللہ نے بدزبانی سے بھی روک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بدگمانی کے بارے میں روک دیا کہ زبان سے بولنا تو بہت دور کی بات ہے، شہداء کی حیات کے بارے میں دل سے بدگمان بھی نہیں ہونا کہ پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ ہمارے موقف کی دلیل ہے۔ اب یہ دلیل کیسے بنتی ہے، اب اس کو سمجھنا۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں اس آیت سے سمجھیں، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حیات کی بات ہو رہی ہے وہ اسی جسم کی بات ہو رہی ہے۔ حیات سے مراد یہی جسم عنصری ہے، یہی گوشت پوشت والا جسم ہے، اس سے مراد جسم مثالی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا بلا تقولوا لمن یقتل، کہ نہ کہو من موصولہ، اس کے لیے جو شہید کیا گیا، جو قتل کیا گیا اللہ کے راستے میں۔ اب یہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا ہے، جو شہید ہوا ہے، جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے، جس کو بم لگا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، یہ جسم مثالی کے ساتھ ہوا ہے، جسم عنصری کے ساتھ ہوا ہے؟ جی، جسم عنصری کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ جسم عنصری جو اللہ کے راستے میں گیا ہے، اموات، اس جسم عنصری کو مردہ نہیں کہنا، بالاتِ استدراک کے لیے کہ ما قبل میں جس کی نفی ہے ما بعد اس کے اس بات کرے گا۔ بل احیاء، وہ جسم جو اللہ کے راستے میں ٹکڑے ہوا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، اس کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہی زندہ ہے۔ اب ان کی تفسیر دیکھو، ابھی کیا تفسیر کریں گے؟ یہ کریں گے ولا تقولوا لمن یقتل، وہ جسم عنصری، وہ جسم گوشت پوست والا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، ٹکڑے ہوا ہے، اس کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ جسم مثالی زندہ ہے، بلکہ جسم مثالی۔ اب عجیب تفسیر ہو رہی ہے، قیدانیت کی نقش قدم پر چلے ہیں۔ قیدانیوں نے کیا کہا؟ وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا عیسیٰ قتل نہیں ہوئے۔ اب قیدانی نظریہ یہ ہے، قیدانی کہتے ہیں کہ ہم بھی رفع عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی کس کو؟ روح کو۔ عیسیٰ کا جسم آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح اٹھائی گئی ہے۔ اب قرآن دیکھو، وما قتلوا، عیسیٰ علیہ السلام کا جسم قتل نہیں ہوا، جسم یا روح؟ قتل کس کی صفت ہے؟ جسم کی، روح کی؟ جسم کی۔ وما صلبوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جسم سولی نہیں چڑھا یا روح؟ جسم۔ وما قتلوا، عیسیٰ کا جسم قتل نہیں ہوا، وما صلبوا، عیسیٰ علیہ السلام کا جسم سولی نہیں چڑھا۔ آگے فرمایا بر رفعہ اللہ، بلکہ روح کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ یہ تفسیر عقل میں آتی ہے؟ ما قتلوا، نفی جسم کی ہو رہی ہے، جسم قتل نہیں ہوا۔ ما صلبوا، جسم سولی نہیں چڑھا، تو بر رفعہ اللہ، بلکہ جسم ہی کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ یہاں پر بھی یہی ہے، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ اللہ کے راستے میں شہید، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، جو جسم شہید ہوا ہے، جو جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے، فرمایا اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ یہی جسم زندہ ہے۔ باقی زندہ کیسے ہے؟ ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کے شعور نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا ولکن لا یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ شہید شہداء کی حیات ایسی ہے کہ اس کا شعور تمہیں نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات اور سمجھے، اب یہ مواتی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم شہداء کی حیات کو مانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو مانتے ہیں، لیکن کس کو؟ محض روح کو، ہم روح کو زندہ مانتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے، شہید کے دنیا سے آنے سے پہلے، نبی کے دنیا میں تشریف آوری سے ہزاروں سال پہلے، بلکہ خود ہماری ہزاروں سال پہلے ہماری روحیں زندہ تھی یا نہیں؟ جی، جب ہماری روحیں زندہ تھی، کبھی ہمیں زندہ کہا گیا تھا؟ روح تو اس وقت بھی زندہ تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ روح کی حیات کا نام حیات بنتا ہی نہیں ہے۔ محض روح زندہ ہو، اس کو حیات کا نام دے دیں، یہ تو کوئی حیات ہی نہیں ہے۔ حیات بنتی ہی تب ہے، توجہ رکھنا، حیات بنتی ہی تب ہے جب روح جسم میں ہو یا روح کا جسم سے تعلق ہو۔ روح جسم میں ہے، جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہماری روح جسم میں ہے، ہم زندہ ہیں۔ یا روح جسم میں نہ ہو لیکن روح کا جسم سے تعلق ہو، سونے والا سو گیا، روح نکل گئی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، سونے والا سو گیا، روح جسم سے نکل گئی، لیکن روح کا جسم سے کیا ہے؟ تعلق ہے، اس وجہ سے سونے والے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ زندہ کہتے ہیں۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم حیات مانتے ہیں، بھئی حیات تم نے انبیاء کیسے مانی؟ نہ تم نے نبی کی روح کو جسم میں مانا،
نہ نبی کی روح کا جسم سے تعلق مانا، پھر حیات کیا مانا؟ حالانکہ حیات اور موت تو آپس میں ضدیں ہیں۔ اگر حیات اس چیز کا نام ہے کہ شہید کی روح یا نبی کی روح جسم میں بھی نہیں، شہید اور نبی کی روح کا جسم سے تعلق ہی نہیں، اگر اس کا نام حیات ہے تو پھر بتاؤ موت کی تعریف کیا ہوگی؟ قرآن تو کہہ رہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کو ضد نقل کی ہے، موت الگ ہے، حیات الگ ہے، اور تم نے جو تعریف حیات کی وہی تعریف موت کی، جو موت کی وہی حیات کی۔ یعنی کوئی ممادی آج تک یہ فلسفہ نہیں سمجھا سکتا کہ پھر موت کی تعریف کیا رہے گی۔ اگر حیات اسی چیز کا نام ہے کہ روح جسم میں بھی نہیں، روح کا جسم سے تعلق بھی نہیں، تو پھر موت کس چیز کا نام ہے؟ حالانکہ روح جسم میں بھی نہ ہو، روح کے جسم سے تعلق بھی نہ ہو، اس کا نام موت ہے، اور یہ اسی کا نام کیا کہہ رہے؟ حیات کہہ رہے۔ تو یہ آیت مبارک اس بات کی دلیل ہے کہ جسم زندہ ہے، اور جس میں مثالی نہیں بلکہ جس میں عنصری۔ اب ہوتا کیا ہے، عام طور پر جب ہم یہ تفسیر کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہاں تعلق الفاظ لکھ لو۔ کیا لکھ لو؟ کہ چونکہ تمہارا عقیدہ ہے کہ شہید کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یا نبی کی روح کا جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے، تو یہ تعلق کے الفاظ دکھاؤ۔ ہم کہتے ہیں تعلق کے الفاظ دکھلانے کی ضرورت نہیں، بات خود بخود سمجھ آ رہی ہے۔ حیات بنتی ہی تب ہے جب تعلق ہو، حیات بنتی ہی تب ہے جب روح جسم میں ہو۔ جب روح بھی جسم میں نہیں ہے، تعلق بھی نہیں، حیات بنے گی کیسے؟ اگر آپ اس بات پر مصر ہی ہیں کہ ہمیں تعلق الفاظ دکھائیں، تو پھر ہم آپ کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کتاب الروح سے پیش کرتے ہیں کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تعلق کی بات کی ہے۔ علامہ قیم فرماتے ہیں بعد وفاتہ استقرت فی الرفیق الاعلی مع ارواح الانبیاء مع هذا فلها اشراف علی البدن واشراق وتعلق به۔ مولانا نیلوی صاحب نے یہ کہا تھا مولانا نور محمد توسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ہمیں کہیں سے ذخیرہ احادیث سے، اقوال اکابر سے، کہیں سے ہمیں تعلق لفظ دکھا دیں۔ تو مولانا نور محمد توسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر یہ عبارت پیش کی تھی، فرمایا کہ دیکھیں اگر آپ تعلق کے الفاظ ہی پوچھنا چاہتے ہیں نا، تو ہم تعلق کے لفظ بھی پیش کر دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تعلق کا لفظ لکھا ہے کہ ارواح کا اجسام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اشراق و تعلق بھی۔ باقی اس آیت کے تحت کتنے مفسرین نے لکھا ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں، شیخ عبدالحق حقانی تفسیر حقانی میں، حکیم الامہ مولانا شب علی تھانوی نے بیان القرآن میں، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں، ان سب حضرات نے اس آیت کے تحت شہداء کرام کی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی حیات کی بات کی ہے، اور یہ عقیدہ سمجھایا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو قبور میں حیات ملتی ہے۔ دیکھیں حضرت اکاڑی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک ہے مسئلہ بتانا اور ایک ہے مسئلہ بنانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے عقیدہ بتلانا اور ایک ہے عقیدہ بنانا۔ ہم عقیدہ بنانے والے نہیں ہیں، ہم مسئلہ بنانے والے نہیں، ہم بتلانے والے ہیں۔ بتلانا کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت پڑھیں، آیت کی شرح میں جو مفسرین نے حوالہ جات دیے نا وہ پڑھ کے سنا دیں۔ اب یہ ہے عقیدہ اور مسئلہ بتانا، ہم نے خود نہیں بنایا، جو مفسرین نے لکھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اور ایک ہے عقیدہ اور مسئلہ بنانا۔ بنانا کیا ہے؟ آیت پڑھے اور آیت کا خود ساختہ مفہوم پیش کر دیں۔ آیت پڑھے، کسی مفسر کا حوالہ نہ دیں، کسی محدث کا حوالہ نہ دیں، بلکہ جو آپ کے دل میں آتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ پیش کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ مسئلہ بنانا۔ اب ان سے جب بات ہوگی یہ فوراً کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ نہیں۔ دلیل انک میت وانہم میتون، دلیل کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب کل نفس ذائقۃ الموت، انک میت وانہم میتون، کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ تمام آیات تو پیش کریں گے، لیکن ان آیات کی شرح میں کسی بھی مفسر کا حوالہ پیش نہیں کریں گے، ان آیات کی شرح میں کسی محدث کا قول پیش نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ظاہر کسی مفسر نے ان آیات کو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر کے خلاف پیش نہیں کیا۔ ان آیات سے موت ثابت ہے، اور موت فریقین کے اتفاقی بات ہے۔ یہ آیات تمہاری دلیل تب بنے جب کسی ایک مفسر نے ان آیات کی بنیاد پر انبیاء یا شہداء کے حیات فی القبر کا انکار کیا۔ اس لیے ان سے یہ بات کہیں، یہ آیت پڑھیں اور آیت کا خود ساختہ مفہوم نہ پیش کریں، استدلال بالقرآن خود نہ کریں، بلکہ مفسرین اور محدثین کی جماعت موجود ہے۔ کسی ایک نے بھی، کوئی ایک مفسر 1957 سے پہلے کا ایک مفسر پیش کر دیں جنہوں نے
تمہاری پیش کردہ کسی بھی آیت کے تحت، تمہاری پیش کردہ کسی بھی حدیث کے تحت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی حیات فی القبر کا انکار کیا، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مفسر کو یا کسی محدث کو پیش کر دیں، آیت تو پڑھیں گے لیکن آیت کا معنی اور مفہوم اپنی طرف سے بیان کریں گے۔ اب دیکھیں دوسری آیت، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ اس آیت میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ شہداء کو مردہ گمان نہیں کرنا، بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ لوگ اس آیت پر بھی بڑے اچھلتے ہیں اور اپنے نظام میں اس آیت کو اپنے حق میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان کے خطیبوں، ان کے خطباء اپنے اسٹیجوں پر جب یہ آیت پڑھتے ہیں، یوں پڑھتے ہیں بل احیاء عند ربہم، عند ربہم، کہ بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس، اور اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ شہداء زندہ ہیں لیکن کہاں؟ آسمانوں میں۔ شہداء زندہ ہیں کہاں؟ علیین میں، ان کی روحیں جس میں مثالی میں موجود ہے وہاں زندہ ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یوں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سید احمد برکات ملالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس نا ایک مماتی آیا، تو اس نے یہی آیت پڑھی، انہوں نے کہا شہداء کی حیات کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم ایسے مانتے ہیں جیسے قرآن نے کہا۔ قرآن نے کہا بل احیاء عند ربہم، شہداء رب کے پاس زندہ ہیں، اور تم کہہ رہے ہو بل احیاء فی قبورہم، قبروں میں زندہ ہیں، تو تم نے قبور میں زندہ مانا اور ہم نے قرآن کے مطابق عند ربہم، رب کے پاس زندہ مانا۔ اشکال سمجھ آ گیا ان کا؟ صحیح فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ عند ربہم، رب کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ پڑھ لیے نا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اللہ ہر جگہ، اور غیر مقلدین کا عقیدہ اللہ عرش پر۔ اگر ہمارا عقیدہ اس عقیدے میں تو آپ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہو نا کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو بل احیاء عند ربہم، اگر شہداء رب کے پاس ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا اللہ ہر جگہ تو شہداء بھی ہر جگہ، اللہ ہر جگہ تو شہداء بھی ہر جگہ، نبی بھی ہر جگہ۔ ارے تم لوگ نکلے تھے ان لوگوں کی تردید کرنے کے لیے جو نبی کو حاضر نادر مان رہے تھے، اور تم نے تو نبی ان سے بھی ایک قدم آگے چل کر، انہوں نے تو فقط نبی کو حاضر نادر مانا، تم نے شہید کو حاضر نادر مان لیے۔ بل احیاء، اگر عند ربہم کا یہ معنی ہے کہ شہداء رب ہر جگہ تو شہداء بھی ہر جگہ، اگر غیر مقلدین المفہوم لیں گے عند ربہم، رب کہاں؟ عرش پر، تو شہید بھی کہاں؟ عرش پر، حالانکہ شہید کو عرش پر ہونے کے قائل تم بھی نہیں ہو۔ تو اب وہ بڑا پریشان ہوا، تو وہ کہنے لگا حضرت اس کا جواب آپ دیں۔ تو صحیح فرمانے لگے بھائی میں تو جواب نہیں دیتا اس کا، آپ مجھ سے پوچھنے کے لیے نہیں آئے تھے نا، آپ تو ایک مباحثے کے لیے سے آئے تھے، اس لیے آپ واپس چلے جائیں جہاں آپ پورا شعبان رمضان دورہ تفسیر کرتے ہو، اور پورے شعبان رمضان میں ایک ہی آیت آپ کو پڑھائی جاتی ہے انک میت و انہم میتون، آپ ان سے پوچھ کر آؤ نا کہ اس آیت کا کیا معنی ہے۔ تو خیر اس آیت کا معنی سمجھیں، بل احیاء عند ربہم کا یہ معنی نہیں ہے۔ اصل میں عند ربہم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر عند کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، اس کو بات سمجھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر ظاہری اختیار، یعنی تمام جو چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان پر حقیقی اختیار تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ظاہری اختیار بعض چیزوں پر انسان کا ہے۔ حقیقی اختیار ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن ظاہری اختیار کس کا ہوتا ہے؟ انسان پر ہوتا ہے۔ اگر ظاہری اختیار انسان کا ہو تو نسبت انسان کی طرف کر دیتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان پر حقیقی اختیار بھی اللہ کا اور ظاہری اختیار بھی اللہ کا، تو وہاں پر نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب یہ جو اونٹنی ہے، یہ کہتے ہیں ناقۃ خالد، یہ خالد کی اونٹنی ہے، ناقۃ زید، زید کی اونٹنی ہے، لیکن جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بات آتی ہے تو وہاں کہا جاتا ہے ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب کیا مانا باقی اونٹنی اللہ کی نہیں ہے؟ وہ بھی اللہ کی ہے، فرق یہ ہے کہ یہ اونٹنیاں جو ہمارے پاس ہیں، ہماری ملکیت میں ہیں، اس میں حقیقی اختیار اللہ کا ہے، لیکن ظاہری اختیار کس کا ہے؟ وہ ہمارا ہے، تو نسبت ہماری طرف کی جاتی ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایسی ہے، حقیقی اختیار بھی اللہ کا، ظاہری اختیار بھی اللہ کا، تو نسبت کس طرف کر دی؟ اللہ کی طرف کر دی ہے۔ یہ مکان بناتے ہیں، مکان بنانے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ زید کا گھر ہے، یہ خالد کا گھر ہے، لیکن جب مسجد کی بات آتی ہے تو لکھتے ہیں یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیوں؟ حقیقی یہ اس گھر بیت اللہ، اللہ کے گھر، مسجد میں بھی اللہ کا اختیار ہے حقیقی طور پر، اور ہمارے جو گھر ہوتے ہیں اس میں بھی حقیقی اختیار اللہ کا ہے، لیکن جو کہ ظاہری اختیار ان میں ہمارا ہوتا ہے، اس نسبت ہم اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ لیکن چونکہ مسجد ایسی جگہ ہے یا حقیقی اختیار بھی اللہ کا ہے، ظاہری اختیار بھی
اللہ کا ہے، نسبت کس طرف کریں گے؟ اللہ کی طرف کریں گے۔ آپ دیکھیں، آپ کسی گھر ملنے کے لیے گئے، آپ نے پوچھا کہ بھائی آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ کہتے جی وہ لاہور گئے ہوئے ہیں۔ اچھا دادا ابو کہاں ہیں؟ کہتے وہ اللہ میاں کے پاس ہیں، یعنی فوت ہو گئے۔ اب یہ جو والد صاحب لاہور گئے ہیں یہ کیا اللہ کے پاس نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ کے پاس ہے، لیکن ظاہری اختیار ان کا اپنا ہے، یہ گئے ہیں مرضی سے واپس آ جائیں گے۔ لیکن دادا جی ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں کہ وہاں حقیقی اختیار بھی اللہ کا ہے، ظاہری اختیار بھی اللہ کا ہے۔ اب قرآن کریم سمجھانا یہ چاہ رہا ہے، قرآن کریم میں ہے حضرت مریم علیہ السلام بعد موسم پھل آئے، زکریا نے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا قالت یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ پھل کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے آئے۔ اب چونکہ بے موسم پھل تھے، وہاں حقیقی اختیار بھی اللہ کا تھا، ظاہری اختیار بھی اللہ تھا، تو نسبت کس طرف کر دی؟ عند اللہ، اللہ کی طرف کر دی۔ لیکن بات جب آئی اس طرح فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، تو کیا ہمارے یہاں 12 نہیں ہے؟ ہمارے یہاں بھی 12 ہے، لیکن چونکہ مہینوں میں کمی بیشی اختیار ظاہری اور حقیقتاً یہ اللہ کے پاس ہے، ہم اس میں کمی پیشی نہیں کر سکتے، تو نسبت کس طرف کر دی ہے؟ اللہ کی طرف کر دی ہے۔ اس لیے جب شہداء کی بات آئی ہے تو سمجھایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہید رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ رزق ہمیں بھی رب سے ملتا ہے، رزق ہمیں بھی اللہ دیتا ہے، لیکن ہمارے رزق میں حقیقی اختیار اللہ کا ہے، ظاہری اختیار ہمارا ہوتا ہے، ہماری اپنی محنت شامل ہوتی ہے، ہماری مشقت شامل ہوتی ہے۔ لیکن جب بات شہداء کی آئی ہے تو فرمایا عند ربہم یرزقون، ان کو رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے اس طور پر کہ حقیقی اختیار بھی اللہ کا ہے، ظاہری اختیار بھی اللہ کا ہے۔ چونکہ شہداء کے رزق میں ظاہری اور حقیقی دونوں اختیار اللہ کے تھے، تو نسبت عند ربہم اللہ کی طرف کی ہے، جبکہ ہمیں جو رزق ملتا ہے اس میں جو کہ ظاہری اختیار ہمارا ہوتا ہے تو نسبت ہماری طرف کی جاتی ہے، جبکہ شہداء میں ایسا نہیں تھا، اس لیے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ تو یہ معنی ہے اس آیت کا۔ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ شہید رب کے پاس زندہ ہے تو پھر رب جو ہے وہ رب ہر جگہ تو پھر شہید بھی ہر جگہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ باقی اس آیت کے تحت کتنے مفسرین نے لکھا ہے یہ آپ کے سامنے فائل میں کئی حوالہ جات موجود ہیں۔ کئی ایک مفسرین نے اس آیت کے تحت شہداء کی حیات کو اور انبیاء کی حیات کی بات لکھی ہے۔ نمبر 3 آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 64، فرمایا ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں سمجھائی ہیں۔ نمبر 1، رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اطاعت باذن اللہ۔ نمبر 2، اگر اس بعثت میں کوتاہی ہو جائے، کمزوری ہو جائے، اس کی تلافی کی صورت کیا ہے؟ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاؤکا یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس آئیں، یہ لوگ آپ کے پاس ہیں، آپ کو در در پہ نہ بلائیں، یہ نہ کہیں کہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر جگہ تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یہ آپ کو نہ بلائیں، بلکہ جاؤکا یہ آپ کے پاس جائیں، اور فاستغفر اللہ اللہ سے بھی معافی طلب کریں، واستغفر لهم الرسول اور رسول سے معافی طلب کریں، رسول کو بھی سفارشی بنائیں، اللہ تعالیٰ نے کی توبہ کو قبول کر دیں گے۔ یہ آیت جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں تھی، آپ کی زندگی میں اگر صحابہ کرام سے غلطی ہو جاتی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، اللہ رب العزت سے معافی مانگتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بناتے، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتے۔ اسی طرح یہی حکم آج بھی ہے، آج بھی اگر کوئی خوش نصیب روضہ رسول پہ حاضر ہو اور وہاں جا کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، نبی کو سفارشی بنائے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ اس آیت کی بنیاد پر استشفاء عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ لکھا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ اتبی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت واقعہ نقل کیا، فرماتے ہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہ حضرت اتبی ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کنت جالسا عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فجاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور پھر اس نے یہ آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ آیت پڑھتے ہوئے کہنے لگا قَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنبِي، میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، مستشفعا بک الی ربی، آپ کو اپنے رب کا سفارشی بناتے ہوئے۔ پھر نے یہ اشعار پڑھے یا خیر من دفنت فی التراب اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ حضرت تھانوی نے نشر الطیب میں 2 شعروں کا اضافہ بھی کیا ہے، وصاحباک لا انساہما ابدا، آپ کے ساتھیوں کو شیخین کریمین کو بھی میں نہیں بھول سکتا، وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم،
انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما ذلت القدم. یہ اشعار پڑھے. یہ اشعار پڑھنے کے بعد وہ آنے والا دیہاتی روتا ہوا قبر کو چھوڑ کر چلا گیا. حضرت بھی کہتے ہیں مجھے نیند آ گئی تو میں نے نیند میں فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا یا عتبی الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر له. اے عتبی اس آنے والے دیہاتی کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو اس آیت مبارکہ کی بنیاد پر بہت سے مفسرین نے استشفاء کا عقیدہ بھی ثابت کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کا عقیدہ بھی ثابت کیا ہے. چوتھی آیت سورۃ الانفال آیت نمبر 33 وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اس آیت کو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات النبی کی دلیل بھی بنایا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی دلیل بھی بنایا ہے. اب وہ کیسے بنایا ہے اس کو ذرا سمجھیے. آیت کو سمجھنے سے پہلے آیت کا تھوڑا پس منظر دیکھیں. مشرکین مکہ نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی اور یہ کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے اللہ اگر یہ محمد بن عبداللہ واقعتاً محمد رسول اللہ ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے. اب انہوں نے اپنے خلاف خود بد دعا مانگی، لیکن تاریخ اور سیرت کا مطالعہ بتلاتا ہے اجتماعی عذاب مشرکین مکہ پر نہیں آیا. جب ان پر عذاب نہیں آیا تو وہ چوڑے ہو کر چل سکتے تھے. وہ کہہ سکتے تھے اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ حق پر تھے، ہم نے تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگی تھی اور عذاب آ جائے عذاب نہیں آیا تو یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا اور فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. ان کو جو عذاب نہیں آیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ لوگ حق پر ہیں یا رسول اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وانت فيهم آپ ان میں موجود ہیں. اب موسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سنت، اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں تو سب سے پہلے نبی کو دائرہ نبوت سے نکالتے ہیں. نبی دائرہ نبوت چھوڑتا ہے پھر قوم پر عذاب آتا ہے. اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا اے لوط فاسر باہلک بقطع من اللیل. اے لوط ایمان والوں کو لے کر چلے جاؤ، آپ دائرہ نبوت چھوڑ دیں. جیسے آپ دائرہ نبوت چھوڑیں گے ہم آپ کے عذاب پر، آپ کی قوم پر عذاب کا کوڑا برسا دیں گے. لوط علیہ السلام دائرہ نبوت سے نکلے، قوم پر عذاب آ گیا. تو اللہ کی سنت یہ ہے جب تک نبی دائرہ نبوت میں ہوتا ہے قوم پر عذاب نہیں آتا. جب نبی دائرہ نبوت کو چھوڑ جاتا ہے پھر قوم پر عذاب آ جاتا ہے. تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے. فرمایا عذاب نہ آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ سچے ہیں، عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ وانت فیہم، یا رسول اللہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. چونکہ آپ کی نبوت ان کے اندر ہے اس لیے آپ ان پر عذاب نہیں آئے گا. اب سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو عذاب نہیں آیا، جب آپ مدینہ طیبہ چلے گئے اب تو عذاب آ جاتا. فرمایا نہ اب بھی عذاب نہیں آئے گا. وانت فیہم اس لیے کہ آپ کا دائرہ نبوت جیسے مکہ میں ہے آپ کا دائرہ نبوت مدینہ میں بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں، اب عذاب آ جاتا. فرمایا نہیں اب بھی عذاب نہیں آئے گا. وانت فیہم جس طرح آپ کی نبوت فرش پر ہے آپ کی نبوت عرش پر ہے. چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 63 سال پورے فرما کر قبر میں برزخ میں تشریف لے گئے. اب تو عذاب آ جائے. فرمایا نہیں اب بھی عذاب نہیں آئے گا. وانت فیہم اس لیے کہ مکہ کے آپ نبی، مدینہ کے آپ نبی، عرش کے آپ نبی، فرش کے آپ نبی، اس عالم کے آپ نبی، اس عالم کے آپ نبی، قیامت کی صبح تک آپ کا دائرہ نبوت ختم نہیں ہونا. قیامت کی صبح تک تمام مکانات میں آپ کی نبوت، تمام زمانوں میں آپ کی نبوت، اس لیے کہ آپ کی نبوت لا مکان بھی ہے لا زمان بھی ہے. آپ کا دائرہ نبوت لا محدود ہے. قیامت تک کی صبح تک آپ کے دائرہ نبوت نے ختم نہیں ہونا اور آپ کی امت پر اجتماعی عذاب نے نہیں آنا. تو اس آیت سے یہ بات سمجھ آ گئی. ایک تو اس آیت نے یہ بات سمجھا دی کہ آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک آپ کے دائرہ نبوت نے رہنا ہے، آپ کا دائرہ نبوت ختم نہیں ہو سکتا اور کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا. یہ عقیدہ ختم نبوت کی بھی دلیل اور یہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دلیل کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے دائرہ نبوت میں زندہ ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں اس عالم میں بھی اس عالم میں بھی آپ کی نبوت باقی ہے. یہ اس بات کی دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبر اطہر میں زندہ ہیں. اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں احادیث طیبہ کی، احادیث طیبہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کو بیان کیا گیا ہے. کئی ایک احادیث ہیں جن میں اس عقیدے کو بیان کیا گیا ہے. عام طور پر ایک اشکال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ حیات النبی پر دلالت کرنے والی تمام احادیث ضعیف ہیں. یہ ایک عمومی شبہ پیش کیا جاتا ہے. دیکھیں یاد رکھنا، ایک اصول سمجھ لیں، اصول حدیث کا ضابطہ
اس اصول کی روشنی میں آپ حیات النبی کی حدیث سے پیش کرتے چلے جائیں۔ اصول یہ ہے کہ تواتر کی 4 قسمیں علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی۔ ایک ہے تواتر اسنادی، ایک ہے تواتر قدر مشترک، ایک ہے تواتر طبقہ، اور ایک ہے تواتر تعامل۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرنے والی احادیث وہ تواتر قدر مشترک ہے۔ کیا معنی؟ کہ مختلف احادیث ہیں، مختلف خبر احاد ہیں، ایک ایک کو جمع کرتے جائیں تو نتیجہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ تواتر تک جا پہنچ جاتی ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تواتر سے ثابت ہیں۔ اب معجزات تواتر سے ثابت ہے کا معنی یہ ہے کہ مختلف احادیث کو جمع کیا۔ اب ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مردہ گو بول پڑی، ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ دیا، کئی افراد کے لیے کافی ہو گیا، ایک حدیث میں ہے جابر بن عبداللہ کا تھوڑا سا کھانا 1500 صحابہ کے لیے کافی ہو گیا، ایک حدیث میں ہے آپ نے عکاشہ بن محصن کو تلوار دی، ان کے ہاتھ میں گئی، ٹہنی دی، وہ ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی۔ اب یہ خبر احاد ہے، ہر ایک ایک خبر واحد ہے، لیکن جب سارا مجموعہ اکٹھا کر لیں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات تواتر سے ثابت ہیں، تواتر قدر مشترک سے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں حیات انبیاء پر دلالت کرنے والی احادیث اگرچہ خبر احاد ہے، فردن خبر واحد ہے، لیکن جب سب کو جمع کریں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کس ثابت ہے؟ احادیث تواتر سے ثابت ہے۔ وہ کس طرح؟ الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، انبیاء قبور میں زندہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب ظاہر نماز وہ پڑھے گا جو زندہ ہوگا۔ فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو نماز وہ پڑھتا ہے جو زندہ ہو۔ من صلی علی عند قبری سمعت ومن صلی علی نائیا ابلغت، میرے سامنے میری قبر پہ درود پڑھے گے میں خود سنوں گا، دور سے پڑھیں گے پہنچایا جائے گا، سنے گا وہ جو زندہ ہو، پہنچایا جائے گا اس کو جو زندہ ہو۔ فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخ وفیہ ساق فاکثروا علی الصلاۃ فی فان صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے اور پہنچایا اس پر جاتا ہے جو کیا ہو؟ زندہ ہو۔ فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام، اللہ کے فرشتے زمین میں چکر لگاتے ہیں، میری امت کا کوئی فرد درود پڑھے مجھ تک پہنچاتے ہیں تو پہنچایا اس پر جاتا ہے جو زندہ ہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرض علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ، کہ تمہارے اعمال اجمالی طور پر میرے اوپر پیش کیے جائیں گے، اچھا عمل ہوگا میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اگر تمہارا برا عمل ہوگا میں تمہارے حق میں استغفار کروں گا۔ تو شکر وہ کرتا ہے جو زندہ ہو، استغفار وہ کرتا ہے جو زندہ ہو۔ اب یہ ساری احادیث کو جمع کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ تواتر کے ساتھ تواتر قدر مشترک اس بات پر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں زندہ ہے۔ تو احادیث حیات انبیاء پر دلالت کرنے والی احادیث اگرچہ خبر واحد ہے، لیکن ان کو جب اکٹھا کر دیں گے جمع کرنے کے بعد یہ کس پر پہنچ جائیں گی؟ تواتر پر۔ اور اصول یہ ہے المتواتر لا یبحث عن رجال، اور متواتر کے رجال پر بحث نہیں کی جاتی، متواتر کے رجال پر، متواتر کی اسانید کو نہیں پرکھا جاتا، سندوں کو نہیں چیک کیا جاتا اس کی سند کیسی ہے کیسی نہیں ہے، اس لیے یہاں سندوں کو دیکھنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے محدثین کا ضابطہ اور اصول یہ ہے جب کسی عقیدے پر اجماع ہو جائے، جب کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے، عقیدہ اجماعی بن جائے، مسئلہ اجماعی بن جائے، وہاں پر بھی اسناد کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر بھی اسناد کو، کیوں؟ الاجماع وقوع من الاسناد، اجماع سند سے قوی ہوا کرتا ہے۔ جب یہ عقیدہ اجماعی ہے، علامہ سخاوی نے لکھا القول البدیع میں وَنَحْنُ نُؤْمِنُ وَنُصَدِّقُ بِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم حی یرزق فی قبرہ والاجماع ولا ھذا، اس بات پر اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے۔ جب یہ عقیدہ اجماعی ہو چکا ہے، جب عقیدہ اجماعی ہو جائے وہاں پر سند کو دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے ان دو اصولوں کو سامنے رکھ لیں۔ نمبر 1 احادیث تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے، نمبر 2 عقیدہ اجماعی ہے اور احادیث متواتر ہوں تب بھی سندوں کو نہیں دیکھتے، عقیدہ اجماعی ہو تب بھی سند کو نہیں دیکھتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس عقیدے پر دلالت کرنے والی ایک ایک سند کی توثیق پیش کرتے ہیں، روات کی توثیق پیش کرتے ہیں، اصول حدیث کی روشنی میں، اصول حدیث کے ضابطے کے مطابق ہم ان اسانید کی صحت کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بالفرض والمحال اگر صحت ثابت نہ بھی ہوتی تب بھی ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں تھا، اگر صحت ثابت نہ بھی ہوتی تب بھی اصول حدیث کی روح سے ہمارا ان احادیث مبارکہ سے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔
یہاں دیکھیں پہلی حدیث ہے الانبیاء واحیاء فی قبور یصلون، انبیاء قبور میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب اس پر اشکال کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث جو ہے نا یہ صحیح ستہ میں نہیں ہے۔ اب ایک سلسلے اشکال ہوتے ہیں، صحیح ستہ میں نہیں ہے، یہ تو مسلم ابی اعلیٰ کی روایت ہے۔ ہم نے کہا چلے مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبری، یہ تو صحیح ستہ میں ہے نا، صحیح مسلم میں ہے، اس کو مان لیا تم نے؟ نہیں سمجھے بھائی، یہ روایت تو صحیح مسلم میں ہے، اس کو تم نے مانا ہے، تم نے مانا تو اس کو بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محض صحیح ستہ والا محض ایک دھوکہ ہے، اسی کو حقیقت نہیں ہے۔ اچھا پھر اس پر اشکال کیا کرتے ہیں؟ ایسے یعنی ڈھنگوسلے، انبیاء قبور میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو سوال کہ پھر وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، کفن دیا، اور غسل دے کر قبر مبارک کے حوالے کیا، اور غسل دینے سے وضو ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا کر روضہ کے حوالے کیا گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ٹوٹا، تم دکھا دو، اور وضو کرنا ہم دکھا دیں گے۔ اب کہتے ہیں یہ کوئی جواب ہے بھائی؟ یہ جو تم نے اشکال کی یہ کوئی اشکال ہے؟ اچھا پھر اشکال کرتے ہیں انبیاء قبور میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں کیوں نہیں آتے؟ وہاں نماز کیوں پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں کیوں نہیں آتے؟ ہم پوچھتے ہیں اچھا یہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم میں جب دنیا میں تھے سفر کیا کرتے تھے یا نہیں؟ آپ مدینہ طیبہ تھے، جب آپ مدینہ سے بدر گئے، آپ مدینہ طیبہ سے خندق گئے، آپ مدینہ سے احد گئے، آپ تبوک گئے، آپ فتح مکہ گئے، تو درمیان میں نمازوں کے اوقات آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ تو آپ نماز آپ نے وہیں پڑھ لی تھی یا واپس لوٹے تھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی؟ وہی نا، تبوک میں 20 دن آپ نے قیام کیا ہے۔ اب یہ معنی تو نہیں ہے کہ 20 دن نمازیں پڑھنے کے لیے یہاں آ جاتے تھے واپس۔ جب عالم دنیا میں تھا، آپ جب مدینہ طیبہ سے کسی اور جگہ جاتے نماز وہاں پڑھ لیتے، واپس نہیں آتے تھے۔ اب تو عالم دنیا میں بھی نہیں ہے، اب تو عالم برزخ میں جا چکے ہیں، اب عالم برزخ سے نماز پڑھنے کے لیے واپس کیسے آئیں گے؟ اسی طرح کہتے ہیں کہ جی یہ تو خبر واحد ہے، خبر واحد سے استدلال نہیں ہوتا۔ ہم اس کا پہلے جواب دے چکے ہیں کہ واحد فردن خبر احاد ہے، لیکن جمع کریں گے تو تواتر تک پہنچ جائے گی۔ اس طرح دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبری، کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے دیکھا قبر میں نماز پڑھتے ہوئے۔ اب اس حدیث میں اشکال کیا ہوتا ہے؟ توجہ رکھنا، اعتراض ان کی طرف یہ ہوتا ہے یہ معراج کی رات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا معجزہ ہے، اور اصول یہ ہے کہ معجزات سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اہل بدعت ہے، عقیدہ حاضر ناظر پر، عالم الغیب پر، یہ تقریباً معجزات پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں معجزات سے استدلال نہیں ہو سکتا، تو وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم بھی معجزے سے استدلال کر رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا، اور ایک یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیکھنا یہ معجزہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا یہ عادت ہے۔ ہمارا استدلال نبی علیہ السلام کے دیکھنے سے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے قبر میں نماز پڑھنے سے، اور وہ کیا ہے؟ وہ عادت ہے، وہ معجزہ نہیں ہے۔ اس طرح فرمایا من صلی علی عند قبری سمعت ومن صلی علی نائیا ابلغت۔ اب اس پر اشکال کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ روایت سند ضعیف ہے، من صلی علی عند قبری سمعتہ، اس کی دو سندیں ہیں، ایک ابو شیخ والی، ایک سدی صغیر والی۔ اب یہ جو سند ضعیف ہے جس پر جرح ہے وہ سدی صغیر والی ہے، ہم اس کو جس روایت سے لے رہے تھے وہ ابو شیخ والی ہے جس کا مطابق موجود ہے، ہم اس سے لے رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے الزامی جواب یہ ہے، مولانا غلام اللہ خان کے سوانے میں لکھا ہے کہ علاقہ چھچ کے اندر ان کا مناظرہ تھا ایک بتی مولوی کے ساتھ، عنوان تھا عقیدہ حاضر نادر، اور مولانا غلام اللہ خان نے عقیدہ حاضر نادر کی نفی پر اس بتی مولوی کے سامنے یہی آیت پیش کی، یہی حدیث پیش کی، من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغت، یہ حدیث پیش کی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ تمہارے بقول یہ حدیث موضوع ہے، حدیث ضعیف ہے، اور تمہارا شیخ القرآن اس حدیث کو کہاں پیش کر رہے ہیں؟ عقیدے کے باب میں پیش کر رہے ہیں، مثلا فقی مسئلہ میں بھی نہیں، کہاں پیش کر رہے ہیں؟ عقیدے کے باب میں پیش کر رہے ہیں۔ اگر حدیث ضعیف تھی تو اس کو عقیدے کے باب میں کیوں پیش کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا شیخ القرآن اس حدیث سے حاضر نادر کے عقیدے کی نفی پر دلیل پیش کرے تو روایت صحیح ہو جاتی ہے، اور ہم اس حدیث کو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں پیش کریں حدیث کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ الٹا پیمانہ ہے کہ انہوں نے پیش کر دی حدیث صحیح تھی، جب ہم نے پیش کی تو کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی۔ الغرض کئی ایک روایات موجود ہیں جس سے معلوم یہ ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام قبور میں زندہ ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں اکابر علماء دیوبند کو ہم پیش کرتے ہیں۔ اکابر علماء دیوبند کی تصریحات، چونکہ
درمیان میں اجماع بھی لے آتے ہیں. اس بات پر اجماع بھی ہے. علامہ سخاوی نے اجماع نقل کیا، مفکر اسلام مفتی محمود رحمۃ اللہ نے اجماع نقل کیا، علامہ رشید گنگوہی نے اجماع نقل کیا، علامہ مولانا ادریس کاندھلوی نے سیرت المصطفیٰ میں اجماع نقل کیا. تو عقیدہ اجماعی ہو گیا. اور نمبر 4 یہ ہے آثار صحابہ موجود ہیں. اور 5واں یہ ہے اکابر علماء دیوبند کی تصریحات موجود ہیں. ہمارے کئی ایک اکابرین نے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں، مولانا قاسم ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیۃ الشیعہ میں، آب حیات میں، علامہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ الطیب میں، اس طرح حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود میں، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم میں، اور حضرت مولانا قاری حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات حکیم الاسلام میں اور تسکین الصدور پر تقریر لکھتے ہوئے. اس طرح چلتے چلتے تقریباً یعنی سینکڑوں علماء دیوبند کے آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس عقیدے کو لکھا ہے، اور یہ باصراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی قبور میں زندہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکابر علماء دیوبند کا یہ متفقہ عقیدہ ہے. تسکین الصدور جو پہلی دستاویز ہے، اس پر میں نے کل بھی عرض کیا تھا 19 اکابری دیوبند کے دستخط موجود ہیں، تقاریر موجود ہیں، جب سب نے لکھا ہے کہ یہ عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے اور امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے. اسی طرح المحنت اور المفنت، اگرچہ وہ مستقل عنوان پر نہیں ہے، لیکن اس میں چوتھا سوال ہے جس میں اس عقیدے کا پوچھا کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور وہاں جواب دیا. اور المحنت پر اس زمانے کے 57 اکابرین دیوبند نے دستخط کیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کتاب ہے ہماری ایک عقائد کی مسلمہ، ہم ان کے تمام مندرجات سے متفق ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ تمام اکابر علماء دیوبند کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کا ہے. اور آخری بات وہی ہے کہ پھر ہم آپ کے سامنے آپ کی اپنے ہی حضرات کی عبارت پیش کر دیتے ہیں، مولانا غلام اللہ خان صاحب اور مولانا نور محمد صاحب، کہ انہوں نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آمد پر 1962 میں جس عقیدے پر سائن اور دستخط کیے تھے وہ عقیدہ یہی عقیدہ تھا. اگر یہ عقیدہ کفریہ ہے، شرکیہ ہے یا اہل سنت کے خلاف ہے، تو پھر یہ سوال مولانا غلام اللہ خان صاحب سے بھی بنتا ہے انہوں نے اس پر سائن کیوں کیے، اور مولانا نور محمد صاحب سے بھی کہ مولانا نور محمد صاحب اس عقیدے پر دستخط کرنے کے بعد اسی مجلس میں دنیا سے رحلت کر گئے. تو ہم نے اس عقیدے پر جتنے دلائل ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں وہ سارے دلائل پیش کر دیے. قرآن کریم اگر دلیل بنتا ہے، ہم نے قرآن کریم کی آیات پیش کی ہے، اور آیات نہیں، آیات مات تفاسیر پیش کی ہے. ہم نے خود منمانی تشریح نہیں کی ہے، جو اکابر علماء دیوبند نے لکھی تھی ہم نے وہ پیش کی ہے. ہم نے احادیث مبارکہ پیش کی ہے، ہم نے اس پر امت کا اجماع پیش کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار پیش کیے ہیں، اکابر علماء دیوبند کی تصریحات پیش کی ہے، اور اخیر میں فریقین کی متفقہ اور مسلمہ تحریر پیش کی ہے کہ جنہوں نے اس عقیدے پر دستخط کیے تھے. اس لیے ہم بڑے واضح الفاظ میں ببانگ دوحل کہتے ہیں یہ عقیدہ امت کا اتفاقی اجماعی نظریہ ہے. 1957 سے پہلے اہل سنت والجماعت میں روئے زمین پر کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جو اس عقیدے کا منکر تھا. کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے کیا ہے اس عقیدے کا انکار کیا ہو. بس 1957 سے کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس مسلمہ عقیدے اور نظریے کا انکار کر کے امت میں درار ڈالنے کی کوشش کی ہے. اور آج بھی افسوس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہلواتے ہیں اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط تعبیر اور غلط تشریح پیش کر رہے ہوتے ہیں.